اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت میں کیا فرق ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی سن سکیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے افضل کون ہیں۔ سید، سادات، آل رسول اور اہل بیت میں کیا فرق ہے، یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ سید، سادات، آل رسول اور اہل بیت رسول میں کیا فرق ہے، اور ان میں کون کون شامل ہیں، اور صحابہ رسول اور اہل بیت رسول میں مرتبہ کس کا بلند ہے، کیونکہ بعض حضرات صحابہ کا درجہ بلند کرتے ہیں اور بعض لوگ اہل بیت کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید کے مصداق وہ لوگ ہیں جو حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت جعفر، حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت حارث رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولاد میں سے ہیں۔ ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ اور اہل بیت سے مراد ازواجات مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور داماد یعنی حضرت علی شیر خدا شامل ہیں۔ سامعین، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض آئمہ تفسیر نے اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ حضرت اکرمہ اور مقاتل نے یہی فرمایا ہے، اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں اہل بیت سے مراد ازواجات مطہرات کو قرار دیا ہے، اور استدلال میں اگلی آیت پیش فرمائی، وَاذْكُرُونِي مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ سابقہ آیات میں نساء النبی کے الفاظ سے خطاب بھی اس کا قرینہ ہے۔ حضرت اکرمہ تو بازار میں منادی کرتے تھے کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سامعین، لیکن حدیث کی متعدد روایات جن کو ابن کثیر نے اس جگہ نقل کیا ہے، اس پر شاہد ہیں کہ اہل بیت میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی، حضرت حسن و حسین بھی شامل ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کی روایت سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ ایک سیاہ رومی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حسن بن علی آگے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، پھر حسین آگے، ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ آگئے اور ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ ابن کثیر نے اس مضمون کے متعدد احادیث معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ در حقیقت ان دونوں اقوال میں جو ائمہ تفسیر سے منقول ہیں کوئی تضاد نہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیہ مبارکہ ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے وہی مراد ہیں، یہ اس کے منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں۔ اور آل رسول کے مصداق میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض محققین نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مراد لی ہے، اور اکثر نے قرابت دار مراد لی ہے جن پر صدقہ حرام ہے، اور بعض نے مجازاً
اسے تمام امت مسلمہ مراد لی ہے۔ باقی مختلف صحابہ کرام کے مختلف فضائل وارد ہوئے ہیں اور اہل بیت کے مستقل فضائل وارد ہوئے ہیں، اور ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اہل بیت بھی صحابہ کرام میں ہی داخل ہیں۔ اور عمومی صحابہ کرام کی درجہ بندی میں سب سے پہلے چاروں خلفائے راشدین بالترتیب، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، اس کے بعد اصحاب احد، اور پھر بیعت رضوان کے شرکاء، اور اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کا شمار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمومی فضائل اور تمام درجہ بندیوں میں جو اہل بیت شامل ہیں وہ فضائل ان کے بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کرام کے فضائل کی تفصیل کے لیے کتب احادیث کے ابواب المناقب ملاحظہ کیجیے۔ نیز اہل بیت کے فضائل کے لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل میں مستقل رسالہ موجود ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مقام غدیر خم پر جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے خطبہ دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا کہ اما بعد آگاہ ہو اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، ممکن ہے میرے رب کا پیغام رساں فرشتہ میرے پاس آئے تو میں اسے لبیک کہوں، اور میں تم میں دو بہت اہم اور باری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ سے ہے، یعنی پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اور اس میں ہدایت اور نور ہے، لہٰذا اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے اللہ کی کتاب کے حوالے سے کافی شافی ترغیب ارشاد فرمائی، پھر فرمایا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے لحاظ کی تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے لحاظ کی یعنی یاد رکھنے کی تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے لحاظ کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ سن کر راوی حدیث حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ اے زید، کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پر مذکورہ خطبہ غدیر خم کے مقام پر در حقیقت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا۔ اس پس منظر کی وجہ سے راوی نے مذکورہ سوال کیا تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں مراد اہل بیت سے وہ ہیں جن پر رسول اللہ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ راوی نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو حضرت زید نے فرمایا کہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ راوی نے کہا کہ کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔